الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المدین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرقون خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شركن خير عبد يا شبير يا شبر لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کئی ہفتوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر سن رہے ہیں، اور پچھلی نشست میں جو ہم نے سنا تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جو غیبی مشاہدات ہوئے تھے وہ میں نے کچھ عرض کیے تھے اور ابھی کچھ باقی ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اتنی بے مثال ہے کہ دنیا کے اندر ایسی ولادت نہ پہلے کسی کی ہوئی اور نہ بعد میں کسی کی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو غلاظتوں کے اندر جو ہے لپٹا ہوا دنیا کے اندر آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا ولی ہو، کتنا ہی بڑا مفتی ہو، کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، ہر بندہ جب دنیا میں آتا ہے وہ نجاستوں کے اندر ہوتا ہے، مگر اللہ اکبر، واحد ایک ذات ایسی ہے جس کو آمینہ کا لال کہتے ہیں، جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ دنیا کے اندر تشریف لائے تو کوئی غلاظت نہیں تھی۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ اب جو ہے ولادت کا وقت قریب آیا تو جو ہے فرشتوں نے میرے گھر کو گھیرا، میرے جو ہے جسم کو کسی پرندے نے جب چھوا تو مجھ سے خوف دور ہو گیا۔ اور پھر اللہ اکبر فرماتی ہیں کہ اللہ اکبر فرمایا جاتا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے دنیا میں تشریف لائے اس سال اللہ نے جو ہے بہت باران رحمت یعنی بارش کا نزول فرمایا۔ اس دور میں اللہ اس وقت جو ہے بارش رک گئی تھی، مگر جب حضور تشریف لائے تو جو ہے زندگیوں کے اندر بھی بہار آ گئی اور دنیا کے اندر بھی بہار آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش بہت نازل فرمائی اور پھر جو ہے وہ خوشحالی کا سال بن گیا۔ جو ہے مشرق والے جانور مغرب والے کو جو ہے خوشخبریاں دے رہے ہیں، مغرب والے مشرق والے کو، سمندر کے اندر جو اللہ اکبر جو جانور ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ مبارک ہو، وہ مبارک ہو وہ شاہ پردیس سے باہر تشریف لانے والا ہے۔ اللہ اکبر، جس کی گدائی کو جو ہے پورا زمانہ جھکنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اسی طرح فرمایا جاتا ہے کہ جس سال حضور علیہ السلام جو ہے دنیا میں جلوگر ہوئے اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ تیری کیا حکمت ہے کہ تیرا محبوب جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس سال تو صرف بیٹے عطا فرمائے۔ تو اللہ اکبر، گویا کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ تمہیں نہیں پتہ جس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر جلوگر ہوئے تو وہ دور ایسا تھا کہ بیٹیوں کو جو ہے زندہ درگور کیا جاتا تھا، مگر اللہ اکبر ہمیں گوارا نہیں کہ جس سال میرا محبوب تشریف لائے اس سال کوئی بیٹی جو ہے درگور ہو، زندہ دفن کی جائے۔ اسی وجہ سے ہم نے ہر گھر کے اندر بیٹے عطا فرمائے، اور پھر ہر عورت کو اللہ نے حاملہ فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے۔ اسی طرح اللہ اکبر جو ہے دریائے ساوا جو ہے ایک رک گیا، خشک ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے ایک اور ندی تھی اللہ اکبر وہ خشک تھی، یعنی
یعنی اس میں پانی نہیں تھا، یکایک جو ہے وہ بھر گئی اور بہنے لگی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جس وقت جو ہے دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو پھر جو ہے اللہ اکبر جو ہے شام کے محلات کے اللہ اکبر 14 گنگرے جو ہیں زمین پر گر گئے۔ گویا کہ اشارہ ہے کہ 14 حکمران جب جائیں گے اور جب 15واں آئے گا تو یہ جو ہے حکومت یعنی ملک شام کی حکومت جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے بت جو ہے سارے زمین کے بل زمین پر تشریف جو ہے زمین پر گر گئے، اندھے منہ گرے، یعنی کہ اب اشارہ ہے کہ اللہ اکبر کفر کا اندھیرا جو ہے دنیا سے جانے والا ہے، اس لیے کہ اندھیروں کو دور کرنے والا آقا جو ہے دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیز حضور علیہ السلام بلکہ انہوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اندر جو حبل تھا وہ بھی جو ہے اپنے اللہ اکبر منہ کے بل زمین پر گیا، اور پھر جو ہے وہ بھی انہیں کے اندر سے بھی جو ہے تسبیح کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی ولادت کے وقت جو ہے دنیا کا غیبی مشاہدے اور یہ جو ہے اللہ اکبر ماحول تھا۔ اسی طرح اللہ اکبر درختوں سے آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی طرح سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں اللہ اکبر پانی کے لیے جاتی اور کنویں کے اندر جو ہے پانی زمین کی تہ میں ہوتا اور جو ہے اللہ اکبر کیونکہ اب میں حاملہ تھی تو مجھے جو ہے اللہ اکبر ڈول جو ہے اندر ڈالنے کی ضرورت پڑتی، مگر میں کیا دیکھتی کہ جب حضور میرے شکم کے اندر تشریف لائے تو کنویں کا پانی اپنے آپ جو ہے اوپر چلا آتا ہے۔ جس موم پر اللہ اکبر جس کنکری پر چلتی ہوں وہ موم ہو جاتی ہیں اور ہر جگہ سے ایک ہی آواز آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس وقت محبوب تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر پتھروں کو بھی زبان عطا فرماتا ہے، جانوروں کو بھی زبان عطا فرماتا ہے، اور یہ بالکل آسان دلیل ہے کہ اللہ اکبر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری کنکر میری مٹھی کے اندر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا کہ میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی کے اندر ہے وہ بتائے؟ تو کہا جو میری مٹھی میں ہے وہ اگر بتا دے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضور نے کہا کہ تو ہی پوچھ لے اسے کہ جو ہے تیری مٹھی کے اندر ہے اس سے پوچھ کہ تیرے سامنے کون ہے۔ جب ابو جہل نے پوچھا تو کنکر نے کہا کہ جو ہے یہ آخری نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ کنکر نے جن کا نام لیا وہ ہمارے اور آپ کے آقا ہیں۔ جب حضور تشریف لائے تو اللہ اکبر کنکر بولے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اس لیے کہ جس کے صدقے پوری دنیا کو زبان ملتی ہیں پھر اس کے صدقے جو ہیں اللہ اکبر جانوروں کے بھی زبان، اور کہیں واقعات ایسے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے جانوروں نے کلام کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے کوئی دہرانے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے پتھر بھی بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ السلام اور مولا کائنات گئے جنگل کے اندر، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے جنگل کے اندر آواز سنی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب آواز سنی تو میں نے ادھر ادھر پلٹ کر دیکھا، آواز تو آ رہی تھی مگر آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں چلنے لگا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہیں آواز آئی، پھر میں نے جو ہے ہر جگہ پلٹ کر دیکھا، آواز تو آ رہی ہے مگر آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر جو ہے جب تیسری مرتبہ آواز آئی میں نے کہا یا رسول اللہ اس جنگل کے اندر کون ایسا آپ کا عاشق ہے کہ اتنے عشق کے اندر ڈوب کر آپ پر درود پڑتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا اے علی تمہیں جو ہے وہ پہاڑ نظر آتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ وہ پہاڑ مجھے نظر آتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا اس پر جو ہے ایک چوٹی نظر آتی ہے؟ کہا ہاں اس پر ایک چوٹی بھی نظر آتی ہے۔ کہا اس پر جو پتھر ہے وہ نظر آتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ اس پر جو پتھر ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا وہیں پتھر جو ہے مجھ پر بار بار جو ہے اتنی محبت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پر پتھر بھی درود پڑھتے ہیں، تو جس وقت حضور دنیا میں جلوہ گر ہو تو اس وقت جو ہے اللہ اکبر کنکری بولے پتھر بولے تو یہ تعجب کی بات ہمارے لیے نہیں ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ اکبر جو ہے درخت کو بلایا جاتا ہے تو وہ حضور کی بارگاہ کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ ایک شخص آئے اور کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو جو ہے
آپ کچھ معجزہ دکھائے. کہا تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. کہاں وہ درخت ہے، میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے پاس آئے. کہاں کہ اللہ اکبر تو جا کے کہ اسے کہ تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو اللہ اکبر جب اس نے کہا تو وہ درخت دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ کے اندر تشریف لایا. یہ حضور کی حیاتی کے واقعات ہیں. اللہ اکبر. تو حضور کی حیاتی میں یہ سارے واقعات ہوئے اور اللہ اکبر درخت بھی چل کر آئے. تو حضور جب دنیا میں تشریف لائے اس سال اگر اللہ نے اللہ اکبر کنکریوں کو پتھروں کو زبان دی تو اس میں ہمارے لیے تعجب کی بات نہیں ہے. بہرحال سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ کچھ عجیب ہی سما تھا. پوری دنیا کے اندر گویا کہ جشن کا سما تھا. اللہ اکبر. لوگ جو ہیں ایک دوسروں کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، بلکہ انسان کے اندر بھی یہودی علماء جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ وہ آج جو ہے اللہ اکبر ساری کائنات کا جس کے صدقے ساری کائنات بنی وہ دنیا کے اندر تشریف لایا. اب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ اب جو ہے صبح صادق کا وقت یعنی کہ رات جا رہی ہے اور سویرا آ رہا ہے. وہ وقت جو ہے اللہ اکبر آیا اور ولادت کا وقت بالکل قریب تھا. اب جو ہے میں نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جب میرے نبی کی ولادت ہوئی سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور جو ہے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور دنیا کے اندر تشریف لائے. اللہ اکبر. لوگ اس میں بھی تعجب کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کپڑے پہن کر کوئی دنیا کے اندر کیسے آ سکتا ہے. اس پر آسان سی دلیل قرآن سے دیتا ہوں کہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ان کی نافرمان تھی جب حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جو ہے جا کے جنگ کرو، ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی جنہوں نے توہین کی، جنہوں نے گستاخی کی، یعنی کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، آپ کے رب کو آپ بلا لیں اور آپ کا رب اور آپ دونوں جو ہے جنگ کریں. جب یہ گستاخی کی تو اللہ نے بنی اسرائیل کو جو ہے ایک وادی کے اندر ایک میدان کے اندر جو ہے قید کر لیا. اب کہیں بھی چل کے جاتے تو پھر گھوم پھر کے وہی وادی کے اندر آتے. اب جو ہے پھنس گئے. اللہ اکبر. یہ کیا ہو گیا کہ ہمیں جو ہے وادی کے اندر قید کر دیا گیا. تو اللہ جب قید کر دیا گیا تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اللہ اکبر رزق برابر عطا فرماتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے من والسلویٰ کہ اللہ اکبر موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے اللہ نے آسمان سے من والسلویٰ جو ہے کھانا اتارا اور ان کو کھانا کھلایا اس میدان کے اندر. کیونکہ اس میدان میں نہ بازار تھی کچھ بھی تھا، وہ تو جو ہے اللہ اکبر جو ہے قید کی غرض سے ان کو قید کر دیا گیا تھا، قیدیوں کی غرض سے ان کو قید کر دیا گیا تھا. مگر اللہ کی شان دیکھے کہ ان کو وہاں سے وہاں اللہ اکبر آسمان سے کھانا بھیجا گیا. اور پھر اس دور میں اس وقت جو ہے ان کے گھر میں ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کی بھی ولادت ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. جب ولادت ہوئی بچوں کی تو اس دور جو بنی اسرائیل ہیں نافرمان ہیں، مگر جب ان کے یہاں بچوں کی ولادت ہوتی تو اللہ اکبر. اور یہ تفسیر کے اندر یہ قرآنی واقعہ ہے، جب ان کے گھر میں جو ہے بچوں کی ولادت ہوتی تو وہ کپڑے پہن کر جو ہے دنیا کے اندر آتے. اور پھر جیسے جیسے ان کی ہائٹ بڑھتی جاتی اسی طرح جو ہے کپڑے اللہ اکبر بڑھتے جاتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے قوم اور وہ بھی نافرمان کے بچے اگر کپڑے پہن کر دنیا میں آ سکتے ہیں تو جس کے صدقے سب کو کپڑے ملے ہیں اللہ اکبر وہ دنیا کے اندر کپڑے پہن کر آئے تو تعجب کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے حبیب جو ہیں کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دنیا میں تشریف لائے، بالکل صاف تھے، نال بھی جو ہے اللہ اکبر صحیح سلامت تھی. ورنہ جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نال لے کر آتا ہے، مگر اللہ اکبر اللہ کے حبیب کی نال بریدہ تھی، یعنی کہ جو ہے عام انسانوں کی طرح حضور علیہ السلام کی نال نہیں تھی. اسی طرح اللہ اکبر حضور کا سطر، بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ جو ہے میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا دنیا کے اندر. اور پھر اللہ اکبر ختنہ کیے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور کی ختنہ بھی ہو چکی تھی. اسی طرح آنکھ جو ہے آپ کی سرمگی تھی، یعنی ایسا لگتا تھا کہ کسی نے سرما لگا کر اللہ اکبر ان کو جو ہے
دنیا کے اندر بھیجا ہوں۔ اللہ اکبر، سرمگی آنکھ تھی اللہ کے حبیب کی، اور پھر سیدہ آمینہ فرماتی ہیں بہت خوبصورت تھے۔ میں نے کہا خوبصورت کیوں نہیں ہو سکتے؟ یوسف علیہ السلام کو حضور کے حسن سے ایک حصہ ملے تو اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کے اندر جو ہے اللہ اکبر عورتیں اپنی انگلیاں کٹوا سکتی ہیں، تو جو وہ پورا جو ہے سراپا حسن ہو وہ پھر جو ہے خوبصورت نہیں تو کون خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ بہت خوبصورت ہے، اور جیسی حضور دنیا میں تشریف لائے اب جو باب ہے وہ سننے جیسا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھائی اور پہلا کام حضور نے کیا کلمہ طیبہ پڑھا، یعنی حضور نے پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یہ کلمہ جو ہے آج کوئی نہیں پڑھ سکتا دنیا کے اندر، اگر یہ کلمہ پڑھے گا کوئی تو جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح، میں نے کہا جس وقت حضور دنیا میں تشریف لائے اس وقت جو میرے نبی نے کلمہ پڑھا وہ کلمہ پڑھنے سے لوگ کافر ہو جائے تو حضور کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ان کی طرح لوگ کلمہ نہیں پڑھ سکتے تو حضور کی طرح اللہ اکبر لوگ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ جھوٹے سب دعوے ہیں، حضور کی ذات بہت افضل ہے، ان کی طرح کوئی نہیں، ان کے مثل کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یعنی کہ نہیں معبود ہے اللہ کے سوا کوئی، اور پھر میں جو ہے اللہ کا رسول ہوں۔ اب بتائیں کہ اگر آج کا دنیا کا انسان کو کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اب جو ہے نبی ان کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، تو جب حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا تو جو دعویٰ کرے گا ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہی ہوگا، بلکہ دعویٰ کرنے والا تو بہت دور کی بات ہے، جو صرف یہ مانے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تو حضور کی طرح کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر حضور کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ اکبر، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پہلا کام جو ہے کلمہ پڑھنا کیا، اور پھر جو ہے اپنے امتیوں کے لیے اللہ اکبر، اپنی امتی کے خاطر ربی حبلی امتی، اللہ اکبر، حضور کو امت سے بڑی محبت تھی، ہر وقت امت امت امت، پوری زندگی صرف امت کو یاد کیا، مگر افسوس کے ساتھ کہ آج امت نے اسی نبی کو جو ہے بلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام سجدے میں گر گئے، یہ بھی روایت ملتی ہیں جو ہے المواہد کے اندر لکھا ہے کہ حضور جو ہے ابھی چھوٹے ہیں، اللہ اکبر، ابھی تو جو ہے معصوم بچپنا میرے نبی کا ابھی ایک ہی دن کے، ابھی چند سیکنڈ کے ہیں، اور حضور علیہ السلام جو ہیں آتے ہی دنیا کے اندر سجدہ کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ اکبر، پتہ چلا کہ حضور کو تین کام بڑے جو ہیں پسند تھے۔ انشاءاللہ یہ تین کاموں پر جو ہیں اگلی جمعہ کو گفتگو کریں گے کہ حضور کو تین کام پسند تھے۔ تو یہ جو 1500 سالہ جشن ہے، یعنی کہ جو اب ربیع الاول آئے گا تو حضور علیہ السلام کو 1500 سال پورے ہو گئے، تو اس جو ہے یہ پورے سال کے اندر ہمیں صرف تین کام کرنے ہیں، اور یہ تین کام میں سے پہلا کام ہے کلمہ طیبہ پڑھنا، یعنی کثرت کے ساتھ کلمہ پڑھنا۔ اسی طرح دوسرا کام امت سے محبت، حضور کی امت سے پیار کریں، اللہ اکبر، لوگوں کے خیر خواہ بنے، لوگوں کے ساتھ اچھے حسن، اللہ اکبر، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، تو انشاءاللہ حضور کی جو پسندیدہ چیز ہے یہ چیز کرے گے، انشاءاللہ دنیا بھی سورے گی اور ہماری آخرت بھی سورے گی۔ اور تیسرا کام سجدہ، اس کے اندر جو ہے ہم بہت کوتاہیاں کرتے ہیں، سجدے تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اگلی جمعہ کو یہ تین کام پر ہم گفتگو کریں گے کہ تین کام پر اللہ کیا ثواب عطا فرماتا ہے، اور حضور کو بڑے پسندیدہ تھے۔ اللہ اکبر، آگے کی گفتگو بھی اب کیا ہوا تھا، حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کا ماحول کیا تھا انشاءاللہ جو ہے، اور غیبی مشاہدات ابھی بند نہیں ہوئے تھے، کیا کیا غیبی مشاہدات ہوئے تھے، انشاءاللہ جو ہے ہم آگے کی جمعہ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جاتے جاتے ابھی جو ہے شب معراج آنے والی ہیں، یعنی کہ جو ہے پیر اور منگل کو روزہ
جو ہے رکھنا چاہیے نفلی روزہ۔ جس وقت حضور علیہ السلام اللہ اکبر اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے تھے، وہ رات جو ہے اللہ اکبر مبارک رات آنے والی ہے، جس رات کو ہم سب کو جو ہے نماز جیسی عبادت ملی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی معراج جو ہے نماز ہے، تو ہماری جو معراج ہے نماز، وہ رات جس رات جو ہے ملی، وہ شب معراج ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے پیر کی رات کو یعنی سوموار کو جو ہے آنے والی ہیں۔ تو پیر اور منگل یہ 2 دن روزوں کا جو ہے اہتمام کریں، روزے رکھیں۔ روزے کی بڑی برکتیں ہیں، نفلی روزے رکھتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس سے اور جہنم سے 100 سال کی مسافت ہو جاتی ہے، یعنی 100 سال کی دوری پر جہنم دور ہو جاتی ہے صرف ایک روزے رکھنے پر۔ تو جو اللہ اکبر کثرت سے روزے رکھے گا نفلی روزے، تو پھر اس کے ثواب کا کیا کہنا، بڑی جو ہے بہت ثواب ہے روزے رکھنے کا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ 2 دن جو ہیں روزے رکھیں۔ رات میں جو ہے کئی جگہ پر کہیں مسجدوں کے اندر محفل ہوتی ہے مختصر، تو اس میں ضرور شرکت فرمائے اور حضور علیہ السلام کی معراج کو سنیں، اس لیے کہ وہ تحفہ ایسا ہے کہ وہ کسی انبیاء کو نہیں ملا، جو صرف حضور کو ملا ہے۔ تو اللہ اکبر اپنی مسجد میں بھی 20-15 منٹ کا جو ہے مختصر بیان ہوگا سوموار کی رات کو، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ پروگرام کے اندر آپ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کھڑے ہو جائے، صف درست فرما لیں، اور چھوٹے بچوں